حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ ابو رضا محمد. کیا نام تھا؟ ذرا میری طرف توجہ فرمائیں, یہ ہلنا چلنا بند کر دیا. شیخ ابو رضا محمد علیہ الرحمہ فرماتے وہ اپنے مریدین کو تلقین کرتے, اپنے مریدین کو کہتے بیٹا دیکھو تم تو اس زمین پہ بستے ہو, اس دنیا میں رہتے ہو, میرے اس معاشرے کے اندر رہتے ہو, اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے شب و روز میری آنکھوں سے اوجھل ہیں, میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. فرما بیٹا نہیں, اللہ نے تیرے شیخ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے, تو زمین کے اوپر بستا ہے, اگر ساتوں طبق زمین سے نیچے تحت سرا کے اندر چیونٹی رہتی ہو تو یہ تیرا شیخ ابو رضا محمد اس چیونٹی کو دیکھتا ہے, اس کے دل کے اندر 100 خیالات ہوں, ان 100 خیالات کو بھی جانتا ہے, پہچانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر خیالات کیا ہیں اور کون کون سے. حضرت گرامی یہ ایک ولی کی نگاہ کا کمال ہے. اللہ کا ولی بیٹھتا زمین پر ہے, چیونٹی چلتی ہے تحت سرا کے اندر, اس کے دل کے اندر پائے جانے والے خیالات کو جانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. یہ تو نگاہ ولی کا کمال ہے, نگاہ مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا. اس لیے کہا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اس لیے یہ نظریہ بنا کے بیٹھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم آقا کریم کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں. یہ راجن پور کی مارکیٹ کے لوگ جنہوں نے یہ محفل میلاد سجائی ہے, وہ اس نظریہ کے ساتھ محفل کو سجائیں اور آنے والے اس نظریہ کے ساتھ بیٹھے کہ ہم نگاہ مصطفیٰ سے اوجھل نہیں, ہمارے آقا امام الانبیاء اپنی نگاہ پاک کے ساتھ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, ہمیں سن بھی رہے ہیں. جس کا عقیدہ ہے بولے ذرا محبت کے ساتھ. الحمدللہ ہم اہل سنت جو ہیں, ہمارا مسلک, ہمارا مذہب, ہمارا عقیدہ کوئی حکایات کا مجموعہ نہیں, نہ قصے اور کہانیوں کا مجموعہ ہے. الحمدللہ اس کی بنیاد قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل پر قائم ہے. مطالع المسرات کی حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم, اے میرے چاہنے والوں, اے مجھ سے محبت کرنے والوں, میں تمہارا ذکر خیر اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ اسمعوا اعرفوا. اسمعوا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, اعرفوا یہ بھی صیغہ واحد متکلم کا ہے. علماء جانتے ہیں, طلباء جانتے ہیں, متکلم کا صیغہ وہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کہے میں اسے ڈائریکٹ سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. میرے آقا امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا فرشتہ پہنچاتا ہے, اگرچہ بڑی بارگاہ کا ادب ہے, میرے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ میں فرشتے بھی غلاموں کا ذکر خیر پہنچاتے ہیں, محبت پہنچاتے ہیں, درود و سلام پہنچاتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضور کے گنبد خضرا پر ایک فرشتہ کھڑا ہے, وہ سنتا ہے, سننے کے بعد پہچانتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, آپ کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا آپ پر درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ فرشتہ جو گنبد خضرا پہ کھڑا ہے. میں کہتا ہوں یہ فرشتے کا علم ہے جو گنبد خضرا پہ کھڑا ہے, نوکر ہے, حضور کے در کا غلام ہے. میں نے کہا جس مصطفیٰ کے در کے نوکر کا یہ علم ہے, اس آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. اچھا فرشتے نے پوچھا تو نہیں نا کہ اے پڑھنے والے بتا تیرا نام کیا ہے, تیرے باپ کا نام کیا ہے. فرشتے نے پوچھا ہے آپ سے, بتائیں ذرا. ابھی آپ نے درود و سلام پڑھا اور مجھ ناچیز نے بھی یہ الفاظ درود و سلام کے ادا کیے کہ فرشتے نے آ کر پوچھا ارے درود و سلام پڑھنے والے بتا تیرا نام کیا ہے, تیرے باپ کا نام کیا ہے. فرشتے نے نہیں پوچھا, فرشتہ پوچھتا بھی نہیں ہے, رب نے اسے علم اتنا عطا فرمایا ہے, وہ بندہ مشرق سے درود و سلام پڑھے یا مغرب سے پڑھے, فرشتہ جانتا بھی ہے, فرشتہ پہچانتا بھی ہے.
اچھا جو الفاظ حضور نے ارشاد فرمایا اسمع و عارف، اس میں لفظ عارف بڑا قابل توجہ ہے. حضور یوں بھی فرما سکتے تھا اعلم، میں جانتا ہوں، لیکن حضور نے اعلم نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا اعرف. کیا فرمایا؟ اعرف. علماء فرماتے ہیں بلاغت کی کتابیں اٹھائیں، حاشیہ مولانا اسام الدین جو ملا جامی کے اوپر ہے اسے آپ پڑھیں، کیونکہ بندہ الحمدللہ درس نظامی سے وابستہ ہے تو اس لیے میں ان کتابوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں. لغت کی کتابیں اٹھائیں، بلاغت کی کتابیں اٹھائیں. اعرف بنا ہے معرفت سے، اعلم بنا ہے علم سے. علم اور معرفت ان دونوں لفظوں کے اندر فرق ہے. سننا چاہیں گے ذرا؟ سنیو، یہ علم تمہاری میراث ہے. خدا را بے شک بزرگوں کے دیوان سنا کرو، بزرگوں کے کلام کا میں منکر نہیں، نہ بزرگوں کے دیوان کا منکر ہوں، لیکن میں دست بستہ اپنی قوم کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو یا رسول اللہ والی قوم ہے کہ دیوان پہ جتنا تمہیں مزہ آتا ہے ویسے قرآن پہ بھی آنا چاہیے، ویسے نبی کے فرمان پہ بھی آنا چاہیے. ایسا تو نہیں نا. میں نے کہا سننے کی نشانی یہی ہے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو. جس کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے بولے ذرا محبت کے ساتھ. جو جامد ہو کے بیٹھنے والا بندہ ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا، جو تھوڑا سا بھی نا ادھر ادھر ہلے جلے جامد بندہ ہمیشہ اچھا نہیں لگتا. بندہ وہی اچھا لگتا ہے جو ذکر مصطفیٰ میں تڑپتا رہے اور پھڑکتا رہے، مچلتا رہے. اور میں نے کہا یار یہاں تو دیوانے کی ضرورت ہے نا، دیوانوں کی، فرزانوں کی ضرورت نہیں. مصطفیٰ کریم کے ذکر میں بیٹھنے والا دیوانہ ہو اگرچہ ایک ہی ہو، وہ کئی فرزانوں پہ بھاری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. غلام ہے غلام ہے کتان بھائی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں. مزہ آمدہ بھائی نے صحیح بات ہے نا. میں نے تو چاچڑا کی دھرتی پہ بھی ایک مرتبہ کہا، میں نے کہا چاچڑا والو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیوان تو پڑھتے ہو اور جھومتے بھی ہو اور پڑھنے والے کو داد بھی دیتے ہو، لیکن میں نے کہا دیوان کے اندر گم نہ ہو جانا کہ تمہیں رسول اللہ کا فرمان بھی بھول جائے، اے رب کا قرآن بھی بھول جائے. وہی خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ جنہوں نے دیوان فرید لکھا، انہوں نے چاچڑا کی دھرتی پہ بیٹھ کے 40 سال میرے آقا کی حدیث بھی پڑھائی ہے. 40 سال حضور کی حدیث بھی پڑھائی ہے. یہ بھی بزرگوں کی سیرت ہے، حدیث رسول اللہ پڑھنا اور پڑھانا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، حضور کی سنت کے ساتھ وابستہ رہنا. کیونکہ وہ پیر ہی کیسا ہے جو نبی پاک کی سنت سے وابستہ نہ ہو. ہے توجہ تھوڑی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ، امام ربانی، عارف کامل، وہ ولی کامل ہے. ایک مرتبہ ایک بندہ آپ کی خانقاہ کے اندر بڑا عرصہ رہا، بڑا عرصہ رہنے کے بعد تھوڑا چہرے سے مایوسی، نا امیدی کے اثرات ظاہر ہوئے اور وہ بسترہ بوریاں اٹھا کے جا رہا تھا. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنے درویش خاص سے فرمایا بیٹا جاؤ اس فقیر کو بلا کے لاؤ. وہ فقیر آیا. آپ نے فرمایا ارے فقیر کافی عرصہ ہماری خانقاہ میں رہا اور اب نا امید ہو کے جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور والا میں نے سنا تھا بہت بڑے ولی کامل ہو، بہت بڑے بزرگ ہو، صاحب کرامات ہو، لیکن کرامت تو میں نے کوئی نہیں دیکھی. بڑا عرصہ آپ کی خدمت میں رہا، کوئی کرامت تو نظر نہیں آئی. حضرت جنید بغدادی عارف کامل امام ربانی نے اس درویش کو سینے سے لگایا اور فرمایا ارے نادان درویش، تو نے میری کرامت تو نہیں دیکھی پر یہ بتا کہ جتنا عرصہ تو رہا ہے کبھی سنت رسول کے خلاف قدم اٹھتے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. بولو 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 محبت کے ساتھ بولو ذرا. اے جو رسول اللہ کی سنت سے پیار کرتا ہوں اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ. فرمایا نادان کبھی سنت رسول کے خلاف بھی عمل کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ ہماری زندگی حضور کے قدموں میں گزر گئی. اتباع رسول میں ہماری زندگی بیت گئی، اطاعت مصطفیٰ کرتے کرتے ہماری گھڑیاں ختم ہوئی. اے نادان یہی تو بڑی کرامت ہے.
یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے. کرامت اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ پانی پہ مصلی بچھائے اور نماز پڑھتا ہے. ہے توجہ آپ کی؟ پانی پہ تیرنا، مچھلیاں بھی تیرتی ہیں اور کئی حرام جانور ہیں سمندر کے اندر، دریا کے اندر، وہ تیرتے ہیں. یہ کرامت نہیں کہ بندہ ڈھیلے کو، مٹی کو اور روڑے کو اور پتھر کو سونا بنا دے. حضرت امام حسن بصری نے فرمایا نا، اگر کوئی پانی پہ تیرتا آئے اور فرمایا ہوا میں اڑتا ہے، ہم اسے ولی نہیں سمجھیں گے، ولی اسے سمجھیں گے جو حضور کی شریعت کا متبع بن کر آئے. اس لیے امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں اگر ولی دیکھنے آئے نا تو فرمایا پھر مدارس میں کبھی جاؤ. کہاں جاؤ؟ مدارس دینیہ میں، مدارس اسلامیہ میں جاؤ. وہاں جا کر دیکھو جو صبح اور شام قال اللہ اور قال الرسول کرتے نظر آتے ہیں، فرمایا دراصل ولی تو یہی ہے. بولو بولو محبت کے ساتھ. آپ بولتے ہیں کہ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو کچھ سناؤں گا. اگر آپ تھک گئے جلدی جلدی تو پھر میں کیا سناؤں گا؟ آپ اگر نہیں بولتے نا تو ہمیں سبق پہلے بھول جاتا ہے. یہ جو مدرسے کے ہیں نا طلباء، ان کی عظمت و شان کا پتہ اگر چلانا ہے نا پھر میرے نبی کا فرمان پڑھا کر. اللہ اکبر. اے انجمن تاجران گبول مارکیٹ، تم خوش نصیب ہو. ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو نا نام نامی اسم گرامی، میرے نبی کا پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر انٹرنیشنل تاجر تھے. کیا تھے؟ انٹرنیشنل تاجر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک شخص نے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور نام لینے میں کچھ توہین آمیز طریقہ اختیار کیا. کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ٹھیک سے نہ لیا اور حضور کی ذات والا صفات کی طرف اشارے کر رہا ہے. اشارہ کرتا ہے پھر بات کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے پھر بات کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے پھر بات کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا ارے بدبخت، اب کی بار تیرا ہاتھ اٹھانا پھر تلوار صدیق کی ہوگی، گردن تیری ہوگی. ہاتھ تیرا ہوگا، اسی ہاتھ کو ابو بکر کاٹ دے گا. ہائے ہائے بولو ذرا محبت نال. ان میلاد مصطفیٰ دا پیغام ہی ہوئی حضور دی عزت دا تحفظ، حضور دی ناموس دا تحفظ، حضور دی ختم نبوت دا تحفظ. اگر کوئی مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، حضور کی عزت و عظمت کا تحفظ نہ کر سکے پھر اس کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایک مرتبہ ایک پادری خطاب کر رہا تھا، پادری تقریر کر رہا تھا. پادری نے تقریر کرتے ہوئے نا آقا کریم کی شان میں نازیبہ کلمے بولے، بک بک کی. ساتھ میں ایک تاتاری نوجوان کا کتا بندھا ہوا تھا. اس کتے نے زنجیر چھڑوائی، پادری کے گلے پڑنے لگا. لوگوں نے چھڑوا لیا. پادری پھر تقریر شروع کرنے لگا اور تقریر کرتے کرتے نا اس نے پھر بک بک کی. اب کی بار جب اس نے بک بک کی نا، کتے نے زنجیر چھڑوائی اور پادری کی گردن کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو ایسا دبوچا، تب تک نہیں چھوڑا جب تک اسے جہنم میں نہیں ڈال دیا. کتے نے تب تک نہیں چھوڑا جب تک پادری کو جہنم رسید نہیں کیا. اور میں نے کہا یار اگر ہم پیچھے ہو گئے، اگر ہم کمزور ہو گئے، ہم نے عزت رسول کا تحفظ نہ کیا، پھر ہم سے تو کتے بھی بازی لے جائیں گے. پھر تو ہم سے کتے بھی بازی لے جائیں گے. اس لیے میں نے کہا حضور کے تحفظ کے لیے سب سے آگے بڑھا کر قدم اٹھا کے آگے ہوا کر. کیوں کہ سرکار کی عزت کا تحفظ اگر ہے تو پھر ہماری عزت کا تحفظ بھی ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روح ماز نام مصطفیٰ. خدا کی عزت کی قسم ہماری عزتیں مصطفیٰ کی عزت کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری شانیں حضور کی شان سے وابستہ ہیں، ہماری عظمتیں حضور کی عظمت سے وابستہ ہیں. اگر ہم حضور کی عزت نہیں کر سکتے نا پھر ہماری ماں بہن کی عزت بھی کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی. حضور کی عزت
یہ اولین فریضہ ہے امت کا، پہلا فرض ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ فرمایا حضور کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، سرکار کی عزت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے اندر کسی طرح کا عیب نکالنا، کسی طرح کا نقص نکالنا، یہ کلمہ پڑھنے کے منافی عمل ہے، کلمہ پڑھنے کے منافی عمل ہے۔ کیونکہ دیکھیں صحابہ کہیں رائنا، رب کو وہی بھی گوارا نہ ہو، رب رائنا کہلوانا رب گوارا نہ کرے کہ یہودی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے اے میرے نبی کے غلاموں یہ لفظ چھوڑ دو، آج کے بعد رائنا یا رسول اللہ نہ کہا کرو۔ صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ رائنا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ آقا جب آپ تقریر فرماتے ہیں، جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ۔ آقا اگر ہم یہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ سرکار کائنات نے فرمایا میرے غلاموں رب نے رائنا سے روک دیا، رب نے تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہنے کے لیے خود جملہ عطا فرمایا ہے، خود جملہ عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ سرکار نے فرمایا وقول انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر رحمت فرمائیے، انظرنا یا رسول اللہ۔ میں نے کہا یار حضور کی بارگاہ کا مقام تو دیکھ ذرا، عظمت مصطفیٰ تو دیکھ، بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، لفظ خدا عطا فرما رہا ہے، خدا رب فرما رہا ہے۔ دیکھیں حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی بارگاہ کا ادب آپ کے مریدین بتائیں گے نا، یا آپ کے جو خادم ہوگا وہ بتائے گا کہ حضرت کی خدمت میں اس طرح حاضر ہونا ہے۔ اگر کوئی استاد ہے اس کی بارگاہ کا ادب شاگرد بتاتا ہے، کوئی پیر ہے اس کی بارگاہ کا ادب مرید بتاتا ہے، کوئی بادشاہ ہے اس کی بارگاہ کا ادب دربان بتاتا ہے، پر میں نے کہا خدا کی قسم مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، ادب نہ صدیق اکبر بتا رہا ہے، نہ فاروق اعظم بتا رہا ہے، نہ عثمان ذوالنورین بتا رہا ہے، نہ مولا کائنات بتا رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، ادب خدا بتا رہا ہے۔ ادب کون بتا رہا ہے؟ خدا بتا رہا ہے۔ تو پھر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو بولنے کی ہم اجازت دے دیں گے؟ ہم کہیں گے ارے ناداں تیرے منہ سے بدبو آتی ہے، ارے ناداں تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، ارے ناداں تجھے اپنے پاؤں کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا، ارے ناداں تو اپنا تھوک اگر ہنڈیا کے اندر ڈال دے تیرے بچے تجھ سے کراہت کرتے ہیں، تیری اپنی حالت یہ ہے، تیرا اپنا حال یہ ہے، اور تو بات کرتا ہے حضور کی شان میں۔ جو عشاقان مصطفیٰ بیٹھے بولے ذرا محبت کے ساتھ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت جابر نے حضور کی دعوت کی نا، آقا علیہ السلام نے دعوت کی، سرکار کائنات خود نہیں آئے، حضور نے اپنے ساتھ نا کئی صحابہ کو لے لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جابر پہ آ گئے۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا اے جابر کھانا بھی تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا آٹا تھا وہ میں نے گوندھ کے رکھ دیا، اور یہ جو بکری کا بچہ ہے یہ بھی چھوٹا سا ہے، اب اتنے سے ابا آ گئے، حضور سب کو لے کر آ گئے، یہ کھانا پورا کیسے کریں گے؟ پر خدا کی قسم حضرت جابر کی بیوی بھی بڑی حضور کی دیوانی پروانی تھی، وہ اس میں ناشکری کا اظہار نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے شوہر کی مرضی دیکھنا چاہتی تھی میرا شوہر کیا کہتا ہے۔ حضرت جابر کا عقیدہ وہی تھا جو آج سنیوں والا ہے۔ حضرت جابر نے کہا او بیگم صاحبہ اگر حضور لائے ہیں، جو لشکر لایا ہے لشکر کو سیراب بھی وہی کرے گا، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جابر آٹا گوندھا ہوا ہے پہلے نہیں پکانا، پہلے میری بارگاہ میں لے آؤ، اور سالن دیگجی سالن رکھا ہے نا اس میں سے پہلے نہیں نکالنا، میری بارگاہ میں لے آنا ہے۔ حضرت جابر آٹا لائے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ جو ہے ہنڈیا لائے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ سرکار کائنات امام الانبیاء نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈالا، حضور نے لعاب دہن اس آٹے میں ڈالا، پھر میرے آقا نے فرمایا جابر لے جاؤ اس آٹے میں سے پکاتے رہو، اس ہنڈیا کا ڈھکن تھوڑا سا سائڈ
پلیٹ پہ کر کے اس میں سے سالن بھی نکالتے رہو۔ فرمایا جو تمہارے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں نا ان کو دیتے رہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے جب صحابہ کو پتا چلا نا کہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ڈالا ہے، اس سالن میں ڈالا ہے، صحابہ نے نعرے لگا دیے۔ اور پہلے تو دعوت جابر تھی، اب تو تبرک مصطفیٰ بھی کھائیں گے۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ سلمہ نے لعاب دہن ڈالا ہے نا آٹے کے اندر اور سالن کے اندر۔ صحابہ نے کہا پہلے تو دعوت جابر تھی، اب تو مصطفیٰ کا تبرک بھی بن گیا، اب تو تبرک کھائیں گے ہم۔ تبرک کھایا کرو۔ میلاد شریف کا جو تبرک کھاتے ہو نا یہ پیٹ میں جا کر نور بن جاتا ہے، اور یہ تبرکات کھانا، تبرکات محفوظ کر کے رکھنا یہ سنیوں بریلویوں کا نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار کائنات تشریف لائے اپنی صحابیہ کے گھر جس کا نام تھا سیدہ کبشہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت سیدہ کبشہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں۔ حضور نے پانی طلب فرمایا، سرکار نے فرمایا پانی ہو تو پیش کرو۔ صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی تو ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے۔ آقا یہ سامنے مشک جو ہے نا درخت پہ لٹکی ہے، ہم بھی کھڑے ہو کر یہاں سے پی لیتے ہیں، آپ بھی یہاں سے نوش فرما لیں۔ میرے آقا امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، مشک کو منہ لگایا اور وہاں سے میرے آقا نے پانی مبارک نوش فرمایا۔ یہاں پر محدثین نے شارحین حدیث نے لکھا سرکار نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ شارحین فرماتے ہیں ہاں حضور جواز بیان فرما رہے تھے، بیان جواز کے لیے کہ کبھی کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے۔ اے توجہ، الدین یسر، دین کے اندر تنگی نہیں، دین میں آسانی ہے، آسانی۔ اے توجہ، دین کو سخت نہیں بنانا چاہیے، دین کے اندر نفرتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے بلکہ محبتیں بکھیرنی چاہیے۔ وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مائی صاحبہ آئی نا، اس نے کینچی بھی پیش کی اور سوئی بھی پیش کی۔ حضرت بابا جی نے سوئی تو قبول فرما لی پر کینچی کو رد فرما دیا۔ بابا جی نے جب کینچی کو رد کیا نا تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی بابا جی کیا وجہ ہے، آپ نے سوئی تو قبول فرما لی پر کینچی آپ نے واپس فرما دی۔ آپ نے فرمایا بی بی صاحبہ کینچی کا کام ہے کاٹنا، سوئی کا کام ہے جوڑنا، کینچی کا کام ہے توڑنا، سوئی کا کام ہے جوڑنا۔ ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ سنیو بولو یہ سنیت کا پیغام ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ فتوے دے کے امت کو توڑتے ہیں، عام دی ریکارڈ بات ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں نے کبھی شیرازہ نہیں بکھیرا، شیرازہ انہوں نے بکھیرا جو یا رسول اللہ کے منکر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلی سبحان اللہ ہے کر ناراض ہو گئے ہو؟ جو راضی بیٹھے بولے ذرا محبت کے ساتھ۔ امت کے شیرازے کو ہم نے کبھی نہیں بکھیرا، ہم نے امت کے شیرازے کو مجتمع کیا، امت کے شیرازے میں اتحاد پیدا کیا، یکجہتی پیدا کی، اتفاق پیدا کیا۔ اور شیرازہ تو انہوں نے بکھیرا جو یا رسول اللہ کہنے والے نہیں تھے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں نے ہر پلیٹ فارم پہ امت کو اکٹھا کیا ہے، امت کو اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ حضرات گرامی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا؟ سوئی جوڑنے کا کام دیتی ہے، کینچی توڑنے کا کام دیتی ہے۔ فرما ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ حضرت سیدہ کبشہ سلام اللہ علیہ، بابا فرید کی چونکہ بات چلی تو ایک چٹکلا اور عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ نا بابا فرید بوڑھے ہو گئے نا، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے بزرگ ہو جاتا ہے، آپ کے اندر بھی بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو لاٹھی کا سہارا لے لیتا ہے۔ کس کا؟ لاٹھی کا۔ آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا نا تو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے فرید الدین اب تو غیر کا سہارا لینے لگ گیا ہے۔ ہائے ہائے، غیر کا سہارا لینے لگ گیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اللہ کی بابا فرید کے ساتھ اتنا محبت تھی اور بابا فرید کی اللہ کے ساتھ ایسی محبت تھی، فرمایا کبھی وہ محب ہوتا تو یہ محبوب ہوتا ہے، کبھی یہ محب ہوتا تو وہ محبوب ہوتا۔
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے توجہ تواڈی، کبھی وہ ذاکر یہ مذکور، کبھی یہ ذاکر تو وہ مذکور. اگر خدا بندے کا ذکر کرے، خدا ہے ذاکر، بندہ ہے مذکور. جب بندہ خدا کا ذکر کرے اور بندہ ذاکر تو خدا مذکور. جب وہ محبت کرے وہ محب، یہ محبوب. جب یہ محبت کرے یہ محب تو وہ محبوب. اور محب محبوب کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، محب محبوب کا، یہ بڑا نازک ہوتا ہے. محب چاہتا ہی نہیں کہ غیر کے ساتھ میرے محبوب کی تھوڑی سی وابستگی بھی ہو. آئے آئے نہیں سمجھے بات؟ بولے ذرا محبت نہ ہے جو صاحبان درد بیٹھے ذرا بولے محبت کے ساتھ. محب چاہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے نا اس کی غیر کے ساتھ تھوڑی سی وابستگی بھی نہ ہو، تھوڑا سا تعلق بھی اسے گوارا نہیں ہوتا. محب چاہتا ہے محبوب ہو تو یکتا میرا ہو. محبت میں غیریت، محبت میں شرکت محب کو، محب صادق کو گوارا ہی نہیں ہوتی ہے. اس لیے لکڑی کا سہارا لیا بابا فرید نے تو رب نے فرما دیا فریدت دی اب غیر کے سہارے چلنے پڑ گیا. غیر کا سہارا لے لیا ہے، فرمایا اتنا سہارا بھی غیر کا ہمیں گوارا نہیں. یہ بھی محبت کے منافی ہے. حضرت سیدہ کبشہ کی بات کر رہا تھا صحابی رسول، بات شاید گزر نہ جائے. حضور اس مشک سے منہ لگا کر پانی نوش فرمانے لگے. جب سرکار نے پانی نوش فرما لیا نا، حضرت سیدہ کبشہ اٹھی، آپ نے کینچی لی، کینچی لے کر اس مشک کے منہ کو کاٹ لیا. کیونکہ مشک جو ہے نا وہ چمڑے کی ہوا کرتی تھی. کس کی؟ چمڑے کی. آپ نے مشک کے منہ کو کاٹ لیا. سرکار کائنات نے فرمایا اے کبشہ کیا وجہ ہے تو نے مشک کے منہ کو کاٹ لیا؟ عرض کی آقا اس کو چونکہ آپ کے لبہائے اقدس نے مس کر لیا ہے، آپ کے ہونٹ اس مشک کے منہ کو لگے ہیں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا یہ مشک کا منہ ضائع ہو جائے. آقا میں نے کاٹ اس لیے لیا تاکہ اسے محفوظ بھی کر لوں اور تبرک بھی حاصل کرتی رہوں. ماشاءاللہ راجن پور کے دیوانے بڑے باذوق ہیں، فرزانوں کو بھی چاہیے ذرا ذوق دکھائیں. سنیو آج کہا جاتا ہے یہ تم تبرکات جو رکھتے ہو ان کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی. حضرت سیدہ کبشہ نے کیا کیا؟ نبی پاک کے دہن مبارک سے لگا ہوا مشک کا وہ حصہ کاٹ لیا تاکہ اپنے پاس محفوظ بھی رکھیں اور برکت بھی حاصل کریں. پتہ چلا بزرگوں کے تبرکات کو اپنے پاس رکھنا اور برکت لینا یہ سنیوں بریلویوں کا نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ کار ہے. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے کیونکہ حضرت تشریف لے آئے. اب حضرت کا خطاب دل نواز، دل پذیر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اعلم نہیں فرمایا بلکہ حضور نے اعرف فرمایا، چونکہ علم کا تعلق کل کے ساتھ ہے، معرفت کا تعلق جز کے ساتھ ہے. توجہ آپ کی، علم کا تعلق کل کے ساتھ ہے، معرفت کا تعلق جز کے ساتھ ہے، یعنی شخص کے ساتھ ہے، فرد کے ساتھ ہے. سنیو خدا را یہ علم تمہاری میراث ہے. علم کی طرف ذرا توجہ فرمائیں، علم کی طرف. اللہ اکبر. آقا کریم نے فرمایا کہ میرے غلاموں جب بھی تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو، میرا ذکر خیر کرتے ہو، سرکار نے فرمایا یہ نہیں کہ میں کل کو جانتا ہوں، سرکار نے فرمایا ایک ایک شخص کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں. ایک ایک شخص کو، کیونکہ معرفت کا تعلق اشخاص، افراد اور اجزاء کے ساتھ ہے، یعنی ایک ایک فرد کو، ایک ایک جز کو، ایک ایک شخص کو سرکار نے فرمایا میں نفس نفیس بذات خود جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں. اس لیے اے حضور کے غلاموں، اے محبت کرنے والوں، جب بھی سرکار کا ذکر کیا کرو یہ نہ سمجھا کرو پتہ نہیں حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، سرکار پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں پتہ نہیں حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ عقیدہ ملا اسمع و عارف
عارفو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جب بھی میرا ذکر کرو یہ نہ سمجھا کرو تعارف ہے کہ نہیں، میں مصطفیٰ اپنے ایک ایک غلام کو جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں۔ کوئی تعارف کی ضرورت نہیں، کوئی تعارف کی ضرورت نہیں، میں مصطفیٰ ایک ایک غلام کو پہچانتا ہوں، ایک ایک غلام کو۔ میرے آقا کا علم ہے نا، یہ ہمارا تو عقیدہ ہے الحمدللہ۔ دیکھیں بڑے بڑے علماء نے لکھا، سیرت نگاروں نے، آپ جو بھی سیرت کی کتاب اٹھائیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح مولوی عبدالحی لکھنوی صاحب نے بھی لکھا کہ آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی نا، کیونکہ یہ شب میلاد میں ہم بیٹھے ہیں، کس میں بیٹھے ہیں؟ شب میلاد میں۔ حضور کی جب ولادت ہوئی تو ایک فرشتہ آیا میرے آقا کے کان مبارک میں، اس نے کہا، اس نے عرض کیا فما باقیہ لنبی علم الا وقد اعطیتہ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے تمام نبیوں کو جو جو علم عطا فرمایا تھا کمال نبوت کے وقت، رب نے وہ سارا علم آپ کو ولادت کے وقت عطا فرما دیا۔ میرے آقا کی شان تو دیکھیے، ولادت کے وقت آدم کا علم بھی ولادت کے وقت عطا کر دیا گیا، علم نوح بھی ولادت کے وقت عطا کر دیا، علم ابراہیم ہو، علم موسیٰ ہو، علم عیسیٰ ہو، علم یعقوب ہو، علم یوسف ہو، علم زکریا ہو، علم یحییٰ ہو، سارے پیغمبروں کا علم رب کائنات نے ولادت کے وقت مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارنگ تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کے پاس جو کمالات تھے رب نے وہ یکجا آپ کی ذات میں رکھ دیے، آپ کی ذات پاک میں سارے کمالات رب نے رکھ دیے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آپ کو دوں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ اللہ فرماتا ہے انکا انتظرہم یدلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا عرصہ تبلیغ فرمائی، لیکن چند بندے مانے، چند بندے مسلمان ہوئے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو دیکھ لے، اگر تو نے انہیں کچھ نہ کہا نا تو میں پھر دیکھ رہا ہوں۔ انکا انتظرہم، اگر تم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا یہ شترے بے مہار بنے رہے، یہ میری بھی نہ مانے تیری بھی نہ مانے، بس کھاتے پیتے رہے دنیا میں مزے اڑاتے رہے، انکا انتظرہم، اگر تو نے ان کو ایسے چھوٹ دے دی یہ دلو عبادکا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو مائیں ہیں وہ بچے نہیں پیدا کریں گی مگر وہ فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، کافر ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، چھوٹا ہو، غیر بالغ ہو، کسی کو پتا ہوتا ہے یہ بڑا ہو کر مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، زانی ہوگا، شرابی ہوگا، کیا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا نا۔ پیدا ہونے کی بات بھی نہیں، یہ بات ہے مافل ارحام کی اور مافل اسلاف کی، ابھی بندے باپ کی پشت میں ہیں یا ماں کے پیٹ میں ہیں، اللہ کا نبی پہلے جان کر بتا رہا ہے یہ فاسق بنیں گے یا فاجر بنیں گے یا کافر بنیں گے۔ اور میں نے کہا یہ تو نوح کے علم کا عالم ہے، تو جو نوح کا بھی امام ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نادان کہتے ہیں نبی پاک مافل حرام کے علم نہیں رکھتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدہ عائشہ سے ایک مرتبہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹی عائشہ، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور میرے ورثاء کے اندر فلاں فلاں میری جائیداد تقسیم کر دینا، اور ایک تیری بہن ہے اس کا حصہ بھی نکالنا۔ کہا اے بابا وہ اسماء ہے؟ فرمایا اسماء کے علاوہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے عرض کیا بابا وہ کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وہ تیری ماں بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، اے بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ما فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ میں نے کہا تو نبی کا انکار کرتا ہے، رب صدیق اکبر کو بھی عطا فرما رہا ہے، رب تو نبی کے غلام کو عطا کر رہا ہے۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب جب جنگ بدر کے قیدیوں میں قید ہو کر آئے نا، حضور نے فرمایا فدیہ لے لو چھوڑ دو۔ جب حضرت عباس کی باری آئی، حضرت عباس نے کہا بھتیجے میں کیا دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا چچا ذرا سنبھل کے بولنا۔ ہائے ہائے حضرت توجہ فرمائے، حضرت عباس نے عرض کی بھتیجے میں کیا دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا چچا
ذرا سنبھل کے بولنا. عرض کی بتیجے میرے پاس کچھ نہیں. توجہ فرمانا. جب وہ کافروں کے ساتھ آئے تھے نا مکہ سے چل کر بدر میں, آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا وہ جو سونے کی ڈلیاں کوٹڑی کے اندر گڑھا کھود کے تو نے دفن کی تھی اور میری چچی ام فضل سے کہا تھا اگر زندہ آ گیا تو یہ سونا میرا ہے, مر گیا تو نکال کے استعمال کر لینا. چچا عباس بتاؤ وہ سونا آپ کا نہیں تو کس کا ہے؟ ہائے ہائے. اور لوگ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا. میں نے کہا غیب اگر انقا کا نام نہیں, غیب اگر انہونی کا نام نہیں, غیب اگر کسی مشکل چیز کا نام نہیں, جو مصطفیٰ مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کی خبریں دیتا ہے یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. پیمانے لے کر ناپ رہے ہیں, ترازو اٹھا کر تول رہے ہیں. میں نے کہا مولوی جی تیری جرات ہی نہیں کہ تو پیمانے لے کر علم مصطفیٰ کو ناپے یا علم مصطفیٰ کو تولے. کیوں؟ مصطفیٰ کو رب نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. علم کے بھی سارے خزانے رب نے مصطفیٰ کو عطا کر دیے ہیں. کوئی کائنات کے اندر مائی کا لال آیا ہی نہیں جو علم مصطفیٰ کی حقیقت کو یا انتہا کو جان سکے. وہ دینے والا خدا جانتا ہے, یہ لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے. بس حضور کے علاوہ اور خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. حضرات گرامی میں نے آیت پڑھی تھی نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ابھی تو میں نے اس کا آغاز بھی نہیں کیا, یہ مقدمہ تمہیدیہ تھا. آپ کو میں ابھی اسٹارٹ کر رہا تھا کہ تھوڑا سا توجہ کر آئیں تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں. حضرات گرامی اللہ نے علم تو حضور کے صدقے غلامہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے. سرکار تو سرکار ہے توجہ تمہاری. حضرات گرامی بس ولادت کی بات جو میں کر رہا تھا اس کو کر کے بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. حضور کی ولادت کے وقت نا, ولادت کے وقت جب میرے آقا کی ولادت ہوئی اللہ نے سارے نبیوں کا علم حضور کو عطا کر دیا. سارے نبیوں کا علم ولادت کے وقت حضور کو عطا کر دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سارا علم نبیوں والا تو حضور کو پیدائش کے وقت عطا کر دیا, تو پھر اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب ہر آن ہر لمحے ہر گھڑی آپ کی شان علم بھی بڑھ رہی ہے, آپ کا کمال بھی بڑھ رہا ہے, آپ کا حسن بھی بڑھ رہا ہے, آپ کا مرتبہ بھی بڑھ رہا ہے, آپ کا مقام بھی بڑھ رہا ہے. میں کہتا ہوں مولوی صاحب ولادت کے وقت یہ عالم ہے. حضور جوان ہوئے, حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, 63 سال کی عمر تک نبوت کو چلایا. میرے آقا دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے, صدیاں ہو گئی. حضور مزار پر انوار میں تشریف فرما ہے. میں نے کہا رب کا وعدہ ہے سورج آسمان کا سورج بے نور ہو جائے گا, چاند بے نور ہو جائے گا, لیکن رب نے نہ کسی نبی سے وعدہ فرمایا, نہ سورج کے ساتھ, نہ چاند کے ساتھ, نہ ستاروں سیاروں کے ساتھ. یہ وعدہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے. محبوب ہر عروج کو زوال ہے پر تیرے عروج کو کبھی زوال نہیں آئے گا. ہر مرتبہ کمال ہی کمال ہے, عروج ہی عروج ہے, ترقی ہی ترقی ہے. اور میں نے کہا بتا اب مصطفیٰ کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ حضور کے مقام کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں تو حال یہ ہے حسن یوسف کو زنان مصر دیکھیں تو انگلیاں کاٹ لیں, میرے مصطفیٰ کی انگلی ہی اتنا حسین ہے, چاند دیکھیں تو ٹکڑے ہو جائے. حسن یوسف کا نظارہ مصر کی عورتیں کریں انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھیں, مصطفیٰ کی انگلی کو چاند دیکھیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس لیے سنیے تمہیں مبارک ہو, میلاد والے قیامت کے دن بخشے جائیں گے. کیوں بخشے جائیں گے؟ جب فرشتہ کہے گا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا کیا کہتا تھا اس حسین صورت والے کے بارے میں. اگر ہوگا نا وہ اصحاب شمال والا تو فرشتے کہیں گے بتا جب بڑی مسجد کے ممبر پہ بیٹھتا تھا کیا کہتا تھا. جب حضور کا دیوانہ پروانہ ہوگا کہے گا اعظم قادری صاحب سے, بڑے بڑے علماء سے, مفتیان سے, بزرگوں سے حضور کا حسن و جمال سن سن کر فرشتوں میں تو دیوانہ ہو گیا تھا, میں تو پروانہ ہو گیا تھا. اور فرشتوں ذرا ٹھہرو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, پہلے جی بھر کر دیدار تو کرنے دو پھر جواب لے لے. اس لیے میلاد والے خدا کی قسم بخشے جائیں گے.
حضرت کاظمی سے دامت برکاتہ العالیہ خدا کی قسم جن کے دادا جان کی شان یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جب موسیٰ کاظم کی قبر پہ جاتا ہوں نا، حضرت موسیٰ کاظم کی قبر پر فرماتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تاکہ میں کوئی حاجت عرض کروں، کوئی ضرورت پیش کروں، اس کے پورا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کی قبر استجابت دعا کے لیے ایسا تریاق ہے، میرے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، دعا پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اس ہستی کے شہزادے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ ہم بھی دعا کی بھیک مانگتے ہیں، خدا کی قسم سرکار کائنات امام الانبیاء کی دعا کے کیا کہنے، اور ملا تو کہتا ہے فلاں دعا رد ہو گئی، فلاں دعا رد ہو گئی، پر امام احمد رضا سے پوچھ، فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت گرامی دعا ہے پروردگار عالم اس عظیم الشان محفل کو اپنے بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، جن حضرات نے شرکت فرمائی اللہ ان کا تشریف لانا قبول فرمائے، حضرت قبلہ اعظم قادری صاحب کو اور قبلہ کاظمی صاحب دامت ظلہ کو صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ خضر عمر عطا فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔